1281 میں جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سوغوت شہر یا پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائل کی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے اس قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں اپنے والد ارطغرل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے اورحان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوششیں کرنی پڑیں۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان بے کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہیں اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ جب بورسا کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 میں مدانیہ پر قبضہ کر لیا اور وادی اسقاریہ سے بحیر اسود کے ساحل تک کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کونور الب کو روانہ کیا، جبکہ آگچا کوچا کو انہوں نے ازمیت کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزہ اور اس کے گرد و نواح اور سپانچا جھیل کے گرد و نواح کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے یالوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جو کہ ان کے بعد تخت کے امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا علاؤ الدین اور دوسرا چھوٹا بیٹا اورحان تھا۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی علاؤ الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی لیکن علاؤ الدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ علاؤ الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاؤ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ علاؤ الدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا جو ینیچی فوج کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کی دہشت اور بہادری کے بلبوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 کو بورسا شہر کی فتح کے بعد بورسا جیسے 2 اہم مقامات ازنیک اور ازمیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنیک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمیت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر اورحان غازی ان 2 شہروں کو فتح کر لیتے تو عثمانیوں کے پاس اہم ترین شہر ہوتے اور رومی بحر مارمرا میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ ازنیک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمیت کے جنوبی ساحلوں کو کارا مرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کنڈیرا کے آس پاس کے علاقے کو آگچا کوچا نے اور کارتل کے قریب اسکودار اور اس کے شمال میں سماندرا قلعے کو کونور الب اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔ ازنیک شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا۔ اورحان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرے کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔
اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے، لیکن ازنیک شہر چاروں طرف سے سخت ترین دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈاکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا، جس نے اس مشرقی رومی سلطنت کے شہر کو بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ اناطولیہ میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم نے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے فوج کی سربراہی کی اور 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورہان غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورہان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لے گا۔ ادھر جب اورہان غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورہان سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیر چلے گئے۔ دیری اثنا رومی شہنشاہ نے گیبزے اور ایسکی اثر شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو جب آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کے اوپر اپنے بہترین تیر انداز کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحیرہ مرمرا کا سمندر تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورہان غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑسوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اورہان غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑسواروں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورہان غازی کے من پسند کے میدان میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے یہ جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جواباً عثمان غازی کے گھڑسواروں پر تیر برسائے۔ اورہان غازی کے گھڑسوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا، جس سے شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیر اندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑسواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورخان غازی کا یہ ہرول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا۔ اورخان غازی نے تازہ دم گھڑسوار دستے میدان جنگ میں اتارے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورخان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب آ گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑسواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور جلد رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اورخان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو روک نہ سکا اور وہ خود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا، جبکہ فوج کا کچھ ہی حصہ جہازوں میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکیں اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکیں۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اورخان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اورخان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورخان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورخان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی،
जबकि रोमी शहंशाह एंड्रोनिकोस सोम बड़ी मुश्किल से जिंदा जान बचाकर कुस्तुनतुनिया वापस पहुंच सका। इस फतह के बाद ओरखान गाजी अपनी फौज के साथ अजनीक शहर के मुहासरे पर वापस पहुंच आए। रूमी शहंशाह की फौज, जो कि अजनीक शहर की वाहिद उम्मीद थी, ओरखान गाजी के हाथों शिकस्त खाकर वापस कुस्तुनतुनिया चली गई। इस शिकस्त के बाद अजनीक शहर की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और अहले शहर के लिए अब हथियार डालने के सिवा अब कोई चारा न था। यूं अनातोलिया में मशरकी रूमी सल्तनत का ये सबसे अहम तरीन शहर अजनीक उस्मानी सल्तनत के कब्जे में आ गया। 1331 ईस्वी में अजनीक शहर की फतह के बाद ओरखान गाजी फातिहाना इस शहर में दाखिल हुए। ओरखान गाजी ने लोगों को इजाज़त दी कि वो अपना सामान लेकर शहर से जा सकते हैं। इस फतह की शाम तक अजनीक शहर की गलियों में ओरखान गाजी के हुक्म पर तुर्क सिपाहियों ने यह ऐलान जारी किए कि तुम्हारा माल और तुम्हारी जान हमारे सुपुर्द है। जो भी हमसे पहले जहां भी रहा और काम करता रहा, इसे जारी रखना चाहिए। आप लोग अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। इसके बाद अजनीक शहर का कमांडर जहाज़ के ज़रिए अपने सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया वापस चला गया। लेकिन ओरखान गाजी के अच्छे रवैये की वजह से ज़्यादातर लोगों ने अजनीक शहर में ही रहने को तरजीह दी और बहुत कम लोगों ने शहर को खाली किया।